قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 49 میں سورۃ البروج آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر. کلمت ان الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. جو کہ نون پہ تشدید ہے تو دو حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الذین میں بھی لام پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. ہم دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت عاملوں میں یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت الصالحات میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. جو کہ اس پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے. جو کہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو جو کہ اس سے پہلے حرف الصاد ہے تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. الصالحاتی. یہاں حرف الحا ہے، حا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم تا کو زیر سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت لہم میں یہاں حرف الہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں میم پہ جزم ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی کیونکہ اس کے بعد حرف الجیم ہے. یہاں ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. لہم جنات. کلمت جنات میں یہاں نون پہ تشدید ہے، دو حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. جو کہ یہاں مد الف ہے تو دو حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف التا آتا ہے کلمت تجری میں، یہاں حکم ہے اخفاء. جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جنات تجری. کلمت تجری میں جیم پہ جزم ہے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ، مطلب ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. تجری. کلمت من تحتها، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے من تحتها. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الانہار میں یہاں الف ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. نون کا حکم ہے اظہار کیونکہ اس پہ جزم ہے. پھر حرف الہا آتا ہے، یہاں ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. الانہار. آخری میں یہاں را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، ہمیں را کو ظاہر کرنا ہے اور اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ بھی جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب ہا پہ زبر ہے تو ہم را کو تفخیم سے پڑھیں گے. الانہار. اور اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ پڑھے تب بھی را کا حکم ہوگا تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے. کلمت ذالک. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت الفوز میں زا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے، ہمیں زا کو پیش سے ادا کرنا ہے. کلمت الکبیر میں یہاں آخری میں ہم را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ ہوگا جزم اور اس سے پہلے والے حرف ہے مدیہ، تو ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو را کا حکم ہوگا تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید۔ کلمت ان یہاں نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت بطش میں یہاں حرف الطا ہے، طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہمیں اسے موٹی آواز میں پڑھنا ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو طا کا حکم ہے قلقلہ، مطلب ہم طا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ بطشا، آخری میں حرف الشین ہے، شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ کلمت ربک میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، با پہ تشدید ہے تو دو حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے، آخری میں کاف پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت لشدید میں آخری میں ہم دال پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، تو یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ، تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ لشدید ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ کلمت انہ نون کے تشدید کا دھیان رہے، آخری میں یہاں ہاں پہ الٹا پیش ہے، مطلب یہاں مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ انہ ہوا، کلمت ہوا میں یہاں حرف الہا ہے اور اس پہ پیش ہے، ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت یبدئ میں یہاں بھی حرف البا کا حکم ہے قلقلہ، ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ یبدئ، آخری میں یہاں حمزہ ہے، حمزہ کو ہم پیش سے ادا کریں گے اور ظاہر کریں گے۔ کلمت یعید میں یہاں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں ہم دال پہ روکیں گے تو اس کا حکم ہوگا قلقلہ۔ انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود۔ کلمت وہو میں یہاں بھی حرف الہا کے پیش کا دھیان رہے۔ کلمت الغفور میں یہاں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، آخری میں را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ کلمت الودود میں یہاں بھی حرف الدال کا دھیان رہے، ہم اس پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ کلمت العرش میں یہاں ہم حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ ہے جزم لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب عین پہ زبر ہے، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، آخر میں شین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں شین کو زیر سے ادا کرنا ہے۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ کلمت فعال میں حرف العین ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو دو حرف کے برابر ہمیں عین کو پڑھنا ہے اور اسے حلق کے درمیان والے حصے سے، آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لما میں، یہاں حکم ہے ادغام، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فعال لما۔ کلمت یرید میں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ یرید، آخر میں حرف الدال کا دھیان رہے، ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے تو یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ۔ فعال لما یرید۔ اب آپ سورۃ البروج کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔
عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔